طرف ہے, عمران خان ایک طرف ہے. ابھی GIDC والا آپ کے سامنے ہوا کہ آرڈیننس جاری کر کے واپس لے لیا. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے گرد بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو انہیں غلط مشورے دے رہے ہیں اور دیکھیں اپنا جو مفاد انہیں GIDC دے والا رہے ہیں؟ کیس ہے نا, اس میں جو انہوں نے ایکشن لیا تھا عمران خان نے یا انہوں نے کروایا, وہ ایکشن غلط نہیں تھا, وہ ٹھیک تھا. وہ کیس یوں ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے ایک آرڈیننس ایشو کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم چونکہ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن وغیرہ بننی ہے, تو گیس پائپ لائنز کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے جو کمپنیاں, جو انڈسٹریز گیس انڈسٹریل سکیل پہ استعمال کرتی ہیں, یعنی صنعتی مال کے طور پہ گیس استعمال کرتی ہیں, جیسے پاور پلانٹس ہیں, فرٹیلائزر کی فیکٹریاں ہیں, ان کو ایک ٹیکس لگا دیا جائے, سیس اسے کہتے ہیں, جو سرچارج کہہ لیجئے. وہ کمپنیاں گیس کے پر یونٹ کے حساب سے اتنے پیسے اوپر ہمیں وہ سیس دے دیں. 1 یونٹ استعمال ہوا تو اس پہ 50 پیسے ہوں گے, پھر آگے اتنا اس طرح. وہ پیسہ حکومت اکٹھا کرتی رہی. اب ایک وقت آیا 4-5 سال بعد جب اندازہ ہوا کہ انفراسٹرکچر تو بن ہی نہیں رہا, ایران پہ پابندیاں ہیں, گیس پائپ لائن جائے گی نہیں آگے, اور آپ پیسہ لیتے جا رہے ہیں لوگوں سے. چنانچہ ایک وقت آیا کہ وہ کمپنیاں عدالت میں چلے گئیں, اور انہوں نے وہاں پہ جا کے تو اسٹے لے لیا عدالت سے. عدالت نے کہا جی یہ ہاں کام غلط ہے, آپ پیسہ لے رہے ہیں جبکہ انفراسٹرکچر تو آپ بنا نہیں رہے, آپ اس طرح ٹیکس نہیں لے سکتے لوگوں سے. لہٰذا وہ اسٹے ہو گئے. اب وہ کچھ کمپنیاں جو عدالت میں گئیں وہ انہوں نے پیسہ دینا بند کر دیا. ان کمپنیوں میں سے جو عدالت میں نہیں گئیں وہ پیسے دیتی رہی حکومت کو. اب ہوا یہ کہ وہ جو پیسہ حکومت کے پاس جا چکا تھا, وہ پچھلے دور میں حکومت اپنے بجٹ کے خسارے وارے پورے کرنے کے لیے اس نے استعمال کر لیا. اب وہ پیسہ کہیں نہیں ہے. چنانچہ یہ حکومت ڈر گئی کہ اگر ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ میں, یہ اسٹے لیا ہوا ہے اور ہم اس کو پرسو کرتے ہیں کیس, تو اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ دے دیا جو پہلے بھی انہوں نے دیا ہوا تھا کہ جی آپ غلط لے رہے ہیں پیسے, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جی سارے پیسے واپس کریں, تو جو پچھلی حکومت کے دور میں استعمال ہو چکے ہیں اس حکومت کو وہ بھی نکالنے پڑتے. انہوں نے سوچا کہ جو نہیں دیا کسی نے اس کو وہیں معاف شاف کر دیا جائے, اس کے ساتھ باہر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں, تو جو حکومت کھا چکی ہے لے چکی ہے وہ حکومت کے پاس چلا گیا, جو انہوں نے نہیں دیا وہ ان کے پاس رہ گیا, اور باہر ہم سیٹل کر لیتے ہیں. اب وہ سیٹلمنٹ انہوں نے اناؤنس کر دی ہے, جو انہوں نے کہا جی ہم پیسہ نہیں. ادھر قوم نے شور مچا دیا کہ جی سیٹھ لے گئے ان کو دے. وہ بھئی سیٹھوں کی کمپنیاں ہی نہیں ہیں, وہ سیٹھوں کے نام میں سیٹھوں کے شیئر موجود ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ایک میجورٹی شیئر ہولڈر حسین داؤد ہے یا کوئی اور ہے 2-3, لیکن اس کے زیادہ شیئر جو ہیں 70% وہ مارکیٹ میں پبلک کے ہیں یا بینکوں کے ہیں یا NIT والے یہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں. تو وہ کمپنیوں کو کی اونرشپ میں ان کا حصہ ہے, جن کے پاس وہ شیئر ہولڈ ان کے پاس شیئر ہوتے ہیں لکھے, وہ پروفٹ وصول کرتے ہیں. جب یہ اپنی اینول جنرل باڈی میٹنگ کرتے ہیں تو وہ شیئر ہولڈر ان کی جان کو آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب آپ یہ گورنمنٹ کو کس کھاتے میں پیسے دیتے جا رہے ہیں, یہ تو ہمارا پروفٹ تھا, آپ پیسہ ادھر چلاتے جا رہے ہیں. تو یہ لوگ سیٹ ہوں یا کوئی ہوں یہ جواب دیں ہیں ان شیئر ہولڈرز کو. میں نے یہ کمپنیاں چلا کے دیکھیں, مجھے پتا وہ شیئر ہولڈر آپ کو تار تار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم عدالت میں جائیں گے آپ کے خلاف, ہمارا پیسہ کھا گئے ہیں آپ, کس کھاتے میں آپ حکومت کو دے رہے ہیں. تو ان کی یہ مجبوری ہوتی ہے, لہذا گورنمنٹ نے کہا جی آپ پیسہ نہ دیں, کیس سیٹل, تاکہ پچھلا ہم سے نہ مانگیں. اچھا, اب سپریم کورٹ اگر یہ کہہ دے کہ جی یہ سارے جو پیسہ آپ نے لیا اور آگے لینا تھا یہ سارے کام غلط آپ نے کیا, یہ 100% واپس جائے, تو حکومت تو پھنس گئی. وہ تو پچھلی حکومت استعمال کر چکی بھی ہے پیسہ, وہ بھی دینا ان کو پڑ جائے گا, بلا وجہ کا خرچہ نکل آیا. تو جن لوگوں کو کیس کا پتہ نہیں تھا وہ انہوں نے کہا جی دن دہاڑے ڈاکہ اور یہ ایسی فضول باتیں, صرف اور صرف عمران خان دشمنی میں, اور کوئی وجہ نہیں. کسی نے حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. بہرحال انہوں نے فیصلہ واپس کر لیا, سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیا. اس میں بہتری یہ ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی ہے, ملک کا نقصان ہوگا جو بھی ہوگا, لیکن
ایک انڈیویجول عمران خان جو ہے اس کے اوپر الزام نہیں آئے گا. وہ کہے گا جی عدالت نے فیصلہ کیا ہے. تو سر پنجاب میں جو پولیس کے اتنے واقعے ہوئے ہیں حالیہ دنوں میں، ریاست کی حراست میں ہوتا ہے نا، پولیس کی حراست میں کوئی شخص ہو، اس کو تشدد سے یا کسی بھی طریقے سے اس کا جان جو ہے وہ جسم میں نہیں رہتی، جسم اور جان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. بڑا مطالبہ ہو رہا ہے کہ بزدار کو تبدیل کیا جانا چاہیے. عمران خان ڈٹ گئے ہیں، کہتے جی چینجنگ میں کبھی نہیں کروں گا. نہیں وہ کیا میں یہ جو نام کما کے عثمان بزدار عمران خان کو دے سکیں گے آئندہ جو باقی ٹینیور رہ گیا 4 سال کا؟ نہیں. دیکھیں غلط فیصلے اگر آپ کریں تو خمیازہ تو آپ نے بھگتنا ہے، کیونکہ ٹیم کیپٹن آپ ہیں، آپ لیڈر ہیں، عمران خان لیڈر ہے. وہ اس چیز کے اوپر اٹکا ہوا ہے تو ضد کسی بھی چیز میں اچھی نہیں ہوتی. آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہیں، آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں. عمران خان کو بزدار کا کیوں خیال آیا، میں بڑا حیران ہوتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بزدار کی پہلے تو کوئی پرفارمنس، اس کی کوئی پولیٹیکل ایکومن، کوئی اس کی ایسی دور اندیشی کوئی سامنے تھی جس کی وجہ سے اس نے بنایا. وہ تو پہلی دفعہ یہ اس کام پہ لگا. بالکل. تو کوئی ایسی پرفارمنس یا کوئی ایسا قصہ نہیں تھا جس کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا کہ یہ جناب ایک انمول ہیرا ہم نے دیکھ لیا ہے. وہ تھا ہی نہیں. لہذا عمران خان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سب سے بڑا صوبہ جہاں پرفارمنس دکھانے کی ضرورت تھی، جہاں ایک بڑا ہی متحرک وزیر اعلیٰ پہلے رہ چکا ہوا تھا شہباز شریف، اور اس نے دکھاوے کا تھا یا جو بھی، اس نے کافی کچھ بنایا کیا، شہروں میں نظر آتا تھا. تو وہاں پہ آپ ایک ایسا نووس قسم کا جو نیا کھلاڑی اس کو آپ بٹھا رہے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں جی وسیم اکرم پلس ہے، کبھی کچھ فضولیات قسم کی چیزیں. نتیجہ یہ کہ آپ نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. وہ پنجاب میں حالات جو ہیں وہ اس طرح قابو میں نہیں ہیں جس طرح ہونے چاہیے. تو یہ پولیس کا ہو یا کوئی بھی، یہ مشکلات عمران خان کو فیس کرنی پڑیں گی، کیونکہ فیصلہ اس کا ہے. بہتر ہوتا کہ ایک اسٹرانگ سا آدمی یہاں لگاتے جس کو پولیٹیشین باقی کے سارے رسپیکٹ دیتے. اب اس کو رسپیکٹ بھی نہیں ملتی باقی لوگوں سے، کیونکہ اس میں جو پرانے پولیٹیشین جن کا کلاؤڈ زیادہ ہے، جن کی باہر امیج بہتر ہے، جن کی دنیا سنتی ہے، جن کی فالوئنگ ہے، وہ ایسے آدمی کو کیوں اس کی جی حضوری کریں یا اس کی تابع داری کریں. تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایسا آدمی لگائیں جو لوگوں کو انسپائر کرے، ان کو موٹیویٹ کر سکے، اپنی پوری ٹیم کو، اور ٹیم بھی سمجھے کہ یہ ہم سے سینئر ہے، ہم سے بہتر پولیٹیشین ہے، زیادہ بہتر اس کی پوزیشن ہے، زیادہ بہتر اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے ماسز میں. اس کو چیف منسٹر لگائے، ہمیں اس کی تابع داری کرنی ہے، اس کے حکم پہ ہم نے کام کرنا ہے. تو اس کو تعاون ملتا باقی سے. اب اگر آج پتہ چلے کل کو آپ کو کہ جناب چونکہ بزدار انسپائر نہیں کرتا تھا اور اس کی ٹیم اس کو تعاون نہیں دیتی رہی، تبھی وہ بہت پرفارم نہیں کر سکا، تو آپ کو کیا ملا؟ پاکستان کے یا پنجاب کے عوام بھی سفر کر گئے، آپ کا بھی امیج خراب ہو گیا، اور ان دی پروسیس پارٹی بھی پیچھے چلے گئی. عمران خان کا کرکٹ کریئر جو ہے وہ بڑا تابناک ہے. وہاں بھی سر اسی قسم کا ایک بات ہوتی تھی کہ منصور اختر نام کے ایک کرکٹر تھے اور عمران خان انہیں کھلایا کرتے کہ یہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے، اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں. وہ بلا شبہ بڑا صلاحیتوں والا بھی تھا، لیکن جب بھی وہ ٹیم میں آیا وہ ڈیلیور نہیں کر پایا. لیکن اب اگر اس سے تھوڑا سا آگے چلیں، نیب کے حوالے سے حکومت ایک ترمیم کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور عمران خان کا نعرہ یہی تھا کہ میں احتساب کروں گا. تو اس نیب کے لاء میں جو ترمیم کی جا رہی ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اسی کے پیرالل چیئرمین نیب نے یہ لاء پاس ہونے سے پہلے ہی یا آرڈیننس آنے سے پہلے ہی اپنے بہت سارے اختیارات سرنڈر کر دیے ہیں کہ ہم ٹیکس کے میٹرز کو نہیں دیکھیں گے، ہم بزنس مینوں کو نہیں دیکھیں گے. دیکھیں یہ جو کام کر رہے ہیں یہ میرا خیال ہے عمران خان کی سوچ کے خلاف ہے، یا وہ جو کہا کرتا تھا اس کے خلاف ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے ایسے. دوسری بات یہ ہے کہ نیب کے قوانین یا یہ اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین وقت کے ساتھ ساتھ ان کو زیادہ سخت بنایا جاتا ہے، ان کو کمزور نہیں کیا جاتا. پہلے ہی یہاں پہ احتساب مشکوک ہے، ہو نہیں رہا. اوپر سے آپ اگر قوانین بھی کمزور کر دیں گے تو پھر تو وہ سارا سسٹم بیٹھ جائے گا، وہ بالکل ہی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اصولی طور پہ یہ غلط تھا، ان کو نہیں کرنا چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جناب نیب اریسٹ کر لیتا ہے، 6 مہینے رکھا، اریسٹ سال رکھا، اس کے بعد کیس کوئی نہیں جی، کیس نہیں بنا، تو پھر وہ بڑا
اس میں باتیں یہ ہوتی ہیں. کہ جی پھر کیوں بندے کی زندگی خراب کر دی آپ نے. 1 سال اگر کسی کو بند رکھا, جیسے ابھی آج چیمہ ہے یا وہ دوسرا ہے فواد حسن فواد حسن فواد, کل اگر ان کے کیسز میں سے کچھ نہ نکلے تو پھر لازمی بات ہے یہ زیادتی تو ہے نا, کہ آپ نے ایک آدمی کو اتنے عرصے بند کر رکھا. اس کے خلاف آپ بنا سکتے تھے کہ جی نیب کسی کو اریسٹ کرنے سے پہلے پوری طرح یقین کر لے کہ واقعی کیس بنتا ہے. پھر اگر نیب اس کو اریسٹ کر ہی لیتا ہے تو اتنے وقت کے اندر اندر اس کا کیس فائنل کریں, 3 مہینے رکھ دیں, تاکہ وہ لمبے وقت کے لیے پھنسا نہ رہے. اور کہیں اگر شک پڑے کہ نیب نے کسی کو, اپنی مس یوز آف اتھارٹی ہے کہ نیب نے اتھارٹی یوز کر کے کسی کو بند کر لیا اور مقصد پولیٹیکل تھا, تو پھر نیب کے لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی سزا دی جا سکے. اس کا بھی قانون میں کوئی رستہ رکھنا چاہیے تھا. یہ آپ کو سیف گارڈ مل جاتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی تاجر نہیں پکڑا جا سکتا, فلانے کو نہیں پکڑیں گے, اس کو پکڑا تو 45 دن سے زیادہ نہیں رکھیں گے. وائٹ کالر کرائم ہے, 45 دن میں کیسے نکلے گا وہ. تو یہ قوانین کو نرم کرنا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس سے یہ جو ہمیں روز کہانی سنتے ہیں یہ نیب کا قانون بڑا ڈریکونین ہے, وہ بھائی جو پیسے کھا جاتا ہے وہ ڈریکونین نہیں ہے, اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہے. وہ حکومت میں بیٹھتا ہے, ہم اس کو ووٹ دے کے ملک کے ایک امانت کے طور پہ اس کو پکڑا دیتے ہیں, اس کو حوالے کرتے ہیں, اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم اب اس کے مختار کل ہو. اور اس نے کیا کیا ہمارے لیے کہ جی مختار کل بن گیا, یہ ووٹ لیے نا, کس طرح لیے یہ بھی مشکوک. اور جب مختار کل بن گیا تو سب سے بڑا خیانت دار وہ بنتا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ رعایتیں تو نہیں ہونی چاہیے, قوانین اس کے لیے تو بہت سخت ہونے چاہیے. کیونکہ جو لوگ سرکاری عہدے میں رہ کے اپنے عہدے کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں, ان کو جب تک سختی سے ڈیل نہیں کیا جائے گا وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے. ان کو اختیار ہے, جیسے پنجاب میں شہباز شریف صاحب کے دور میں ہر جگہ کے ریکارڈ کو آگ لگتی تھی, وہ اسی لیے لگتی تھی. ادھر کراچی میں بابر غوری نے کئی دفعہ آگ لگائی, اس میں جو ان کا کوٹ قاسم میں بھرتیاں ہوئیں یا یہ ریگولرٹیز جو بھی ہوئیں, کے پی ٹی کا جو بلڈنگ پلازا تھے ان میں, کراچی پورٹ ٹرسٹ کے, ان میں اکثر کبھی کسی فلور کو آگ لگے گی. تو آج نہ پہلے 50 سال اس بلڈنگ کو میں کبھی آگ لگی, نہ آج لگی 10 سال بعد. تو بابر غوری کے دور میں لگتی رہی. اسی طرح یہ تو یہ آگ لگانے والا کھیل جہاں ہوتا ہے وہاں ان کو پکڑ ہونی چاہیے فوراً کہ جی تم نے آگ تری کیسے لگ گئی بھائی. چلیں سر, بہت بہت شکریہ.